بہت سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. میں ان سب کو ایک ایک کر کے ذرا ڈائسیکٹ کروں گا آپ کے سامنے. تمام جماعتیں، نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، JUIF، اسٹیبلشمنٹ اور یہ یوٹیوبر. پولیٹیکل سائیڈ میں جو ہے وہ کون کون فائدے میں رہا، کون کون نقصان میں رہا. جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمٹک سچویشن وہ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں. ان کو GHQ سے، راولپنڈی سے، فوج کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. تو صرف ایک ہی در تھا جہاں پہ ان کو یہ تھا کہ جیسے ہی فائز صاحب ہٹیں گے تو اس کے بعد جب اگلا چیف جسٹس آئے گا تو ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ بہتری کی امید ہے. وہ بھی نہیں ہوا. ڈی چوک پہ کھڑے ہونے کا دن تو آج تھا. علی امین گنڈا پور کدھر ہیں؟ آج سارا دن سے کدھر غائب ہیں وہ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بالآخر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. اس وقت جب تک کہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سینٹ سے وہ ترمیم منظور ہوگی ہے. موسٹ پرابلی ابھی قومی اسمبلی سے بھی یہ منظور ہو جائے گی. لیکن اس ساری چیز کے بعد، یہ اس آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب میں اس وقت ایک سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا بہت سے یوٹیوب چینلز جو ہیں دونوں سائڈز کے جو لونڈے لپاڑے ہیں یا جو صرف ان کے لیے جو ہے وہ ویلاگز بناتے ہیں، دونوں کے اندر جو ہے بڑے تضادات ہیں. بہت سے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو پرو PTI یوٹیوبرز ہیں یا پرو گورنمنٹ یوٹیوبرز ہیں، سارے ہی بہت ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن میں ان سب کو ایک ایک کر کے ذرا ڈائسیکٹ کروں گا آپ کے سامنے. تمام جماعتیں جس میں نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، JUIF، اسٹیبلشمنٹ اور یہ یوٹیوبر، سب کو بیٹھ کے ایک ایک کر کے جو ہے ایویلویٹ کریں گے کہ ان کی اس پورے چیس بورڈ کے اوپر پوزیشنز جو ہیں اب کیا ہیں اور کہاں کہاں سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے، آپ میرے خیال میں اب تک جو چھوٹے چھوٹے سے جو اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں ذرا وہ میں صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں نے آپ کو آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ جناب اصل جو کہانی ہے نا وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے اوپر آ رہی ہے. اس کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جا رہا ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو اگنور کر دیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کا زور جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آنا چاہیے. سینیورٹی کا جو طریقہ کار ہے جس کے تحت نئے چیف جسٹس بنتے ہیں وہ طریقہ کار جو ہے ختم ہونا چاہیے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ اب یہ نیا طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا جائے گا. آئینی عدالت جو ایک سیپریٹ عدالت تھی وہ نہیں بن رہی، آئینی بینچ جو ہے وہ بنے گا. یہ بات بھی پچھلے چند دنوں میں آلریڈی سامنے آ چکی ہوئی تھی. اور آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کا اختیار جو ہے جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا. جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس پاکستان سمیت 4 سینئر ججز، 4 پارلیمنٹیرینز جو ہیں اس کا حصہ ہوں گے. 2 قومی اسمبلی اور 2 سینٹ کے ممبران جو ہیں جوڈیشل کمیشن کا یہاں سے حصہ ہیں. وہ جو 4 ہیں اس میں سے 2 MNAs ہیں اور 2 سینیٹرز ہیں. وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے اور ایک نمائندہ بار کونسل کا ہوگا اور ایک اسپیکر کی جانب سے نامزد کردہ خاتون یا اقلیتی رکن جو ہے وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا. آئینی بینچ کم از کم 5 ججز کے اوپر مشتمل ہوگا. تو یہ اس کی فارمیشن جو ہے وہ اس طرح بن رہی ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا جو اختیار تھا وہ اب آئینی بینچ کے پاس ہوگا. آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچ کے دائرہ اختیار میں ہوں گے. سپریم کورٹ اپنے طور پہ ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسری عدالت یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے. چیف جسٹس کا تقرر، اصل پوائنٹ جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا، اب اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی جناب نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کرے گی. منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ہی اسٹل ان دا رننگ. ایٹ لیسٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو نکال دیا گیا ہے. ہی اسٹل ان دا رننگ. ان پہلے جو بیسکلی 3 سینئر ترین ججز ہیں تو ان کے اندر ان میں سے جو ہے وہ چوز کیا جائے گا. ویسے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ عہدہ ملے. لیکن وی ڈونٹ نو آبویسلی، جب تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک وی کی ناٹ ڈیسائڈ دیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کے بارے میں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر نیکسٹ کے اوپر جایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اگلے کے اوپر جو ہے وہ جایا جائے گا. چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی. ان کی عمر کی بلائی حد جو ہے وہ 65 سال مقرر کی گئی ہے اور اس کا تقرر کمیشن کرے گا. اور ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا. اس کے علاوہ اس کمیٹی میں یہ جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ 3 سینئر ججز میں سے جو بنائی جائے گی اس کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم ہوگی. کمیٹی میں 8 MNAs اور 4 سینیٹرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. کمیٹی 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس پاکستان کا نام فائنل کرے. اچھا، یہ 2/3 بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی جو فارمیشن بن رہی ہے وہ پارٹی کے تناسب کے مطابق ہی بنے گی.
تو یہاں پہ اب جو 2/3 ہے اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے نا ایک مرتبہ پھر بیچ میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے. 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے بعد نئے چیف جسٹس کا نام جو ہے اس کو فائنل کرے گی اور اس کے بعد اسے وہ وزیر اعظم کے پاس بھیجے گی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا, اب یہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائے گا. تو مین جو وہ شکیں ہیں وہ یہ ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں کے حوالے سے, چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے یہ کہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی جب تک نئے چیف الیکشن کمیشنر کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس کی ٹائم لائن کو 1 سال کرنے کی تجویز ہے اور شریعت کورٹ کی اپیل جو سپریم کورٹ میں جاتی ہے اس میں ابہام تھا جو اب دور کر دیا گیا ہے. تو موٹی موٹی جو شکیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو. اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر کہ پولیٹیکل سائڈ میں جو ہے وہ کون کون فائدے میں رہا, کون کون نقصان میں رہا, کس کا فائدہ ہوا کس کا نقصان. لیٹس سٹارٹ ود پاکستان تحریک انصاف. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک واحد جماعت ہے جس نے اس پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے اور ہم اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں. اب جو مطلوبہ تعداد چاہیے تھی 65 ووٹوں کی, 64 کی چاہیے تھی, 65 ووٹ جو ہیں ایکچولی پڑ گئے, یعنی 2/3 سے بھی 1 ووٹ زیادہ. چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ووٹ ڈال نہیں سکتے تھے تو 65 ووٹ جو ہیں وہ ڈلے ہیں. اور BNP مینگل ان کی جانب سے بیسکلی 2 سینیٹرز جو ہیں ان کو لایا گیا تھا اور وہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے, غائب تھے, لیکن انہیں لایا گیا, وہ آ گئے اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں ووٹ ڈال دیا. اچھا اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا, ڈاکٹر زرکا اور فیصل, ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ 2 جو ہیں یہ ٹرن کوٹس ہو گئے ہیں اور یہ پارٹی کو دغا دے رہے ہیں. اب یہ ابھی تک رابطے میں نہیں ہے اور نہ ان کے ووٹوں کو استعمال کیا گیا, انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے پروسیس کے حوالے سے مطلب ہے وہ کل تک اگر ہم 24 گھنٹے پہلے کی ڈیٹیل تک جائیں تو وہ یہ سارا کام ایکچولی ہفتے کو بھی ہونے لگا تھا. لیکن اور میں کنفرم آپ کو یہ بھی رپورٹ دے رہا ہوں کہ اندر سے سینٹ کے اندر سے مجھے یہ خبر ملی کہ بیچ میں آدھے گھنٹے کا جو بریک ہوا تھا نا اس میں 2 سیٹیں اٹھا کے حکومتی سائڈ پہ شفٹ کر دی گئی تھیں. یہ اس آدھے گھنٹے کی بریک میں ہو گیا تھا. تو کل یہ کاروائی پہلے ڈلنے لگی تھی, لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں جناب آپ مجھے 1 اور دن دے دیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ 1 اور دن مانگ رہی ہے. 1 دن مولانا کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ 1 دن دے دیا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کے بعد جو ہے وہ ملاقات کی, بیرسٹر گوہر نے جا کے مولانا صاحب سے ملاقات کی اور دونوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے, اس سارے پروسیس میں سے ہم ووٹ نہیں کریں گے. بعد میں علی ظفر صاحب نے جو ہے تقریر وغیرہ کی آ کے سینٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا ہم تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں تھے اور ہم تو صرف دیکھنا چاہ رہے تھے یہ پروسیس جو ہے ڈیولپ کس طرح ہوتا ہے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو اس سارے معاملے کے اندر نا جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے ابھی تک, کیونکہ ابھی تھوڑی سی ڈیولپمنٹس اور ہونی ہے پھر کچھ اور سچویشن کلیئر ہوگی, لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے ان کے یوٹیوبرز پچھلے کئی دنوں سے بار بار جو ہے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر ان کو پورے نہیں ہوتے کہ مولانا کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ کسی صورت نمبر, میں نے ان کے بہت سے کلپس دیکھے, آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ نے ان کو ایکسپوز کرنا نا 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن ان کی ٹویٹیں ایک یوٹیوب کے اوپر ویلاگس جا کے دیکھیں, خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گے, بری طرح ایکسپوز ہوں گے. آج جب یہ ساری ترمیم وغیرہ ہو گئی تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی اور پتہ نہیں الاپ شلاپ انہوں نے کیا بولنا شروع کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کو احساس ہو رہا ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کو احساس ہو رہا ہوگا کہ وہ جب آپ کو یاد ہے سعادت سنجرانی کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور سینٹ کے اندر اکثریت تھی اور 14 ووٹ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو گئے تھے. 14 ووٹ ایک سینٹ کے اندر. یہاں پہ آج جو لوٹے ہوئے ہیں 2 ہوئے ہیں, صرف 2, تو 2 کے اوپر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے, ناانصافی ہے. یہ بالکل ناانصافی ہے. جو جماعت جس سائڈ پہ ووٹ کرنا چاہتی ہے بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی مسٹری کے, ان کو ادھر ہی ووٹ کرنا چاہیے. اور اختر مینگل صاحب چیخیں مار رہے ہیں کہ میرے سینیٹر تھے یہ ادھر سے ادھر کس طرح چلے گئے. اور میں آج دیکھ رہا تھا جب یہ ووٹنگ پروسیس ہو رہا تھا تو اختر مینگل صاحب جا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے PTI والوں کے ساتھ, اور PTI والے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں کتنی ناانصافی ہے. جی بالکل ہے, نو کویسچن اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ لوگ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. دانت نکالتے تھے آپ لوگ دانت نکالتے تھے. آپ کے یہی یوٹیوبرز جو ہیں یہ بیٹھ کے دانت نکالتے تھے جب وہ 14 لوگوں نے جب پلٹا مارا تھا نا, اور اس وقت جو ہے وہ جو اس وقت کی جماعتیں تھیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی,
بزنجو صاحب، وہ لوگ سارے یہی کہتے تھے کہ جناب جنرل فیض کا کیا دھرا ہے، یہ سارا کچھ جنرل فیض کا کیا دھرا ہے. تو آپ لوگ اس وقت دانت نکالتے تھے، آپ یہ کہتے تھے جناب ضمیر کے بنیاد کے اوپر جو ہے ووٹ ڈالا گیا ہے، آپ لوگ اس کی یہ تعویلیں دیتے تھے. آج آپ کو اس کی حرارت جو ہے محسوس ہو رہی ہے. یہ ابھی، اور دوسری بات یہ کہ علی ظفر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو صرف بیٹھ رہے تھے، ہم تو صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، خدا کے لیے مت کیا کریں اس طرح، اگلے کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ. اڑ کے بار بار اڑ کے آپ جو ہے وہ جاتے رہے مولانا کے در کے اوپر، جا کے روزانہ 3 دفعہ 4 دفعہ. میرا خیال میں مولانا کا باورچی بھی آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تنگ آ گیا ہوگا آپ سب کو کہ یار مینو کڑے کام لاتا ہے تو بیٹھ کے ختم کرو جو بھی کرنا ہے. اتنے ہفتے ہو گئے ہیں ایک چیز لنگر آن ہو رہی ہے، آپ بار بار جا کے ان کے پاس جو ہے وہ آپ جاتے رہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک فالوور کی بات دیکھ رہا تھا کہ وہ آج صبح جب وہ لوگ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے آج شام کو مولانا کو جو ہے مولانا کہہ کے پکارنا ہے یا ڈیزل کہہ کے پکارنا ہے. تو ایون دو آج، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کی میں جو ہے وہ پریس ٹاک سن رہا تھا مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بنیادی طور پہ، کیونکہ یہ تو سارا کچھ اب جو یہ مسودہ ہے یہ تو مولانا کا بنایا ہوا ہے. مولانا از دا موور نا، مولانا از اے رائٹر، ہی از دا آتھر آف آل دس. تو آپ تو مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو تو جا کے پھر ووٹ کرنا چاہیے تھا. پاکستان تحریک انصاف کو تو جا کے مولانا کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، کھڑے ہونا چاہیے تھا. نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا کرتے تھے جا کے بار بار؟ یہ کس لیے جا کے بیٹھ رہے تھے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ دے ور لوکنگ فار اے گڈ ڈیل. اور یہ جو گڈ ڈیل تھی آبویسلی یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ عمران خان صاحب کے لیے ہوگی کہ جی آپ ٹھیک ہے ہم وہ ووٹ کر دیتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں دیتے کیا ہیں، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ ایک چیز تو جو کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو نہیں ملا ہے. دوسری بات یہ، اس ساری چیز کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمٹک سچویشن وہ کیوں یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جب اپنا چیف جسٹس لے کر آئیں گے اور یہ جو آئینی عدالت یہ بنائیں گے، تو ہم نے تو 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے بیٹھ کے موو کرنی تھی پٹیشن، تو وہ تو اس کا رستہ رک جائے گا. تو ہم کیا کریں گے پھر بیٹھ کے؟ کیونکہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کی طرف ہی ان کی نگاہیں تھی کہ وہاں سے ہمیں شاید کچھ جو ہے وہ خیر کی خبر مل جائے اور ہمارے لیے کوئی ریلیف مل جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے پنڈی سے تو آ نہیں رہی، جی ایچ کیو سے، راول پنڈی سے، فوج کی طرف سے تو کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. تو صرف ایک ہی در تھا جہاں پہ ان کو یہ تھا کہ جیسے ہی فائز صاحب ہٹیں گے یہ 25 تاریخ کو، تو اس کے بعد جب اگلا چیف جسٹس آئے گا تو ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ بہتری کی امید ہے. وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ تو وہ سلسلہ وہ بھی سارا الٹ گیا. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آیا کیا؟ فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی نا، اب آپ انتظار کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بنے گی. بالکل اسی طرح مطلب ہے ان کا اب کوئی فارورڈ بلاک بنے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس ابھی ہونے والا ہے. میں کیونکہ اس دوران ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنی بغاوت ہوئی ہے. کیونکہ زین قریشی کے حوالے سے بھی، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کی بہن نے لکھا ہے کہ جی وہ بھی ہم سے رابطے میں نہیں ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ جس دن سے وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے اسی دن سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں، سو وی ڈونٹ نو کہ وہ ہیں کدھر. اب وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی فلپ ہو گئے ہیں، زین قریشی بھی کیا فلپ ہو گئے ہیں. تو لسٹ جو ہے بہت بڑی ہے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک دن پہلے ہی کہہ دیا تھا جی 11 لوگ ہیں، 2 سینیٹر ہیں، 9 ایم این ایز ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. تو یعنی 11 لوگوں کی بغاوت کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے. تو اس ساری چیز میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں آیا کیا؟ آپ کا جو بیڑا غرق کیا نا پاکستان تحریک انصاف کا، آپ کے یوٹیوبروں نے کیا ہے، اور وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، اس موقع کے اوپر مولانا کے بارے میں سب سے اینڈ پہ بات کروں گا، کیونکہ مولانا نے جو اپنے کارڈز کھیلے ہیں وہ بڑے کمال کارڈز کھیلے ہیں. میں ان کے بارے میں اینڈ پہ بات کروں گا. لیکن اس ساری چیز کے دوران جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا، آپ رستہ بناتے ہیں، آپ رستہ بنا کے ایک ایسی بارگیننگ پوزیشن میں آتے ہیں جس میں آپ زیادہ سے زیادہ کچھ لپیٹ سکیں. آج مجھے سارا دن بتائیے، آج تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے تھا جب یہ، اگر آپ اس کی مخالفت کر رہے تھے یا آپ کے خیال میں زیادتی ہوئی ہے؟ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جناب تہس نہس کر کے رکھ دیا آئین کو، قانون کو. تو آپ کو تو پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا چاہیے تھا. ڈی چوک پہ کھڑے ہونے کا دن تو آج تھا. جو پہلے ڈی چوک پہ اڑ کے آپ جاتے تھے ایس سی او سمٹ جب ہو رہا تھا، اس وقت جو وہ ٹائمنگ غلط تھی. ٹائمنگ تو آج بنتی تھی آپ کی. یہ احتجاج تو آج کرنا چاہیے تھا آپ کو. جا کے کدھر تھی پاکستان تحریک انصاف؟ علی امین گنڈا پور کدھر ہیں؟ آج سارا دن سے کدھر غائب ہیں؟ وہ کریں نا، سوال کریں کدھر ہے گنڈا پور؟ پھر غائب ہو گئے. جس طرح پہلے وہ غائب ہو گئے تھے تقریباً 28-30 گھنٹے کے لیے اور پھر 8 گھنٹے کے لیے، آج کتنے سارا دن؟ آج کیوں نہیں باہر آئے؟ تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا حاصل وصول اس ساری چیز کے بعد. اب آ جائیں نون لیگ کے اوپر. نون لیگ نے اوبیسلی حکومت کے اوپر، نون لیگ نے
کروا لیا جو کروانا تھا. ان کی سب سے بڑی پرابلم یہی تھی کہ جناب چیف جسٹس کم از کم جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کا رستہ ہم کسی طرح روک سکیں, اور اگر کم از کم ان کا رستہ نہیں روک سکتے تو معاملہ جو ہے وہ کسی آئینی عدالت کی طرف لے جائیں. تو نون لیگ نے جو کچھ بھی کھیلا ہے, جس پچ کے اوپر کھیلا ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ کی پچ پہ کھیلا, اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے کھیلا ہے آپ نے. وہ ووٹ کو عزت دو شدت دو وغیرہ وہ سارا گیا کھو کھاتے, وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا. وہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا, 8 فروری کو ہو گیا تھا, یہ اب بھی بیڑا غرق ہو گیا. آپ کے اوپر ماشاءاللہ ایک اور سٹیمپ جو ہے وہ اس بات کی لگی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے. آپ نے یہ جو عہدہ ہے یہ بھی آپ نے جو ہے وہ قبول کر لیا ہے اس ساری چیز کے بعد, کیونکہ ظاہری بات ہے جو نمبر گیم جس طرح پوری ہوئی ہے وہ اچھا. اس کا دوسری بات یہ, میں پیپلز پارٹی کی بھی ساتھ ہی بات کرتا ہوں, اس کا کریڈٹ خاص طور پہ آپ کو تو ویسے بھی نہیں جاتا, زیادہ کریڈٹ اس کا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, بلاول بھٹو کو. اچھا دوسری بات یہ, اب نون لیگ کی تو یہ ساری صورتحال ہوگی, پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس کو امپریشن یہ دے رہے تھے کہ جناب دیکھیں 18ویں ترمیم بھی جو ہے وہ ہم لے کر آئے, اور آئین بنانے والے بھی ہم, ذوالفقار علی بھٹو اینڈ وہ سارے اس چیز کے ساتھ, اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. اس ساری چیز کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم, بلکہ شاید نون لیگ تو پھر بھی ریجیکٹڈ بی ٹیم تھی, اصل بی ٹیم تو آپ بن کے کھیلے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بن کے کھیلے. بلاول بھٹو نے جتنا اس میں کردار ادا کیا ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بیسکلی پنڈی کی خاطر آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ نے. اور شاید میں مطلب ویسی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے مسائل کے لیے, لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کاش آپ اتنی میٹنگز جو ہیں کبھی ویسے کر سکتے جتنی آپ اڑ کے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, ان کے در کے اوپر کہ جی بس آپ ووٹ دے دیں, ووٹ دے دیں, ووٹ دے دیں, کسی طرح آپ ووٹ دے دیں. تو اور دوسری بات یہ, مجھے دونوں یہ جماعتیں ہیں, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کم از کم یہ مجھے لیکچر مت دیجیے گا کہ یہ جناب آپ نے آئین کی بالادستی کی خاطر جو ہے یہ سب کچھ کیا ہے. اصل پرابلم آپ دونوں کو صرف اس بات کی تھی کہ 8 فروری کے حوالے سے, اس سے پہلے کہ الیکشن آڈٹ سٹارٹ ہو جائے اگلے چیف جسٹس کے آنے کے بعد, کیونکہ ظاہری بات ہے سب سے بڑا ڈر اسی بات کا تھا, تو یہ رستہ کس طرح روکنا ہے ہم نے. تو اس کے موور نون لیگ تھی, لیکن اس کی جو اس کا کریڈٹ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے. اور میں بلاول بھٹو کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹھ کے آج بہت چہک رہے تھے, خوش تھے. جرنلسٹ کے ساتھ مطیع اللہ جان کے ساتھ بھی ان کی میں نے ویڈیو دیکھی, اس میں بہت مسکرا رہے تھے کہ جناب دیکھیں کتنا کمال کیا ہے ہم نے, بہت زبردست کمال کیا ہے. آپ نے یہ کمال جو ہے وہ جس وجہ سے کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. جب 2 سینیٹرز ایک سیاسی جماعت کے, جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا, اینڈ ون فائن ڈے دے اینڈ اپ ان دا سینٹ, اور آ کے اس کے بعد وہ ووٹ دیں, آج دل کے اوپر کتنا آپ کو سکون اور اعتماد ہوگا کہ غائب شدہ 2 سینیٹرز کے ووٹوں کو ملا کے جو ہے وہ آپ نے سینٹ کے اندر جو ہے اس ترمیم کو پاس کروایا ہے. کیا یہ وہ لیگیسی تھی ڈیموکریسی کی جس کی پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ پرچار کرتی تھی؟ رضا ربانی صاحب سے میرا بڑا دل کرتا ہے, وہ انٹرویوز دیتے نہیں ہیں لیکن بڑا دل کرتا ہے ان سے پوچھوں کہ آج کیسا محسوس کر رہے ہوں گے آپ. ایک بات اب اس ساری چیز کے بعد آ جائیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر. ایون دو ظاہری بات ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کنگ میکر کا کردار ادا کر رہے تھے, کیونکہ ان کے 13 لوگوں کے بغیر جو ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور انہوں نے پوری طرح اپنی ہر چیز منوائی. ٹھیک ہے, ہونا بھی ایسی چاہیے, ایک اچھے سیاستدان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. وہ سیاستدان ہی کیا جو وہ موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے. میں کھل کے بات کروں گا, ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگی ہوئی, میں کھل کے بات کروں گا. لیکن اس ساری چیز کے اندر مولانا نے جو ضرب لگائی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو, وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. انہوں نے مولانا کے منہ سے, انہوں نے پی ٹی آئی کے منہ سے مولانا کی اتنی تعریفیں کروا لی ہیں کہ پورا کا پورا ایک سٹاک میڈیا کے پاس اکٹھا ہو گیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر بندے کے منہ سے ان کی تعریف کروائی گئی ہے. بڑا زبردست رول آپ نے ادا کیا, بڑا کمال کیا, مولانا بڑے گہری نگاہ رکھنے والے ہیں, بڑا زبردست وہ سیاستدان ہے, بہت زبردست ہے. اگلے الیکشن میں کس منہ سے جا کے مولانا کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے؟ اور جب اپنے حلقوں میں جائیں گے, اب آپ آج کے بعد دوبارہ ڈیزل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کی ڈیزل گاڑیاں جب جائیں گی نا پیٹرول پمپ پہ, تو وہاں پہ جا کے شرم کے مارے ان لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں گڈی ڈیزل بھر دو ذرا, کیونکہ انہوں نے اتنا آپ کو ایکسپوز کر دیا مولانا نے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی. پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں سے اے سے لے کے زیڈ تک
سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, یو نیم دیم اینڈ آل آف دیم, یہ سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نے پروگرام میں, کسی پریس کانفرنس میں کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کی تعریفیں بہت تعریفیں کی ہیں. مولانا کے منہ سے یا JUIF سے کسی رہنما کی جانب سے, نوٹ کیجئے گا, یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں, کسی رہنما کی جانب سے عمران خان کی کہیں پہ تعریف نہیں کی گئی, ایک لفظ نہیں بولا گیا. تو ہوتا ہے نا یہ, میں کیوں میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے پاکستان تحریک صاحب کے ایک بندے نے بات کی, اس نے کہا یار ساری پوری لیڈرشپ مولانا دے پیچھے, مولانا صاحب کر دی, وہ ان کے منہ سے ہمارے لیڈر کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا کہ جی عمران خان بھی بڑا زبردست لیڈر ہے یار, عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بھی کھڑے ہیں اور اس نے بڑا جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے, ایک لفظ نہیں بولے. وہ کیسا ہے, یہ ہے نا کمال کہ اپنے سیاسی حریف کو ادھر لا کے کھڑا کیا ہے کہ وہ پانی بھی نہیں مانگ سکتا. آپ کو در کے چکر بھی لگوائے, سارے چکر لگوا کے ٹھیک ہے, اور سارا بلبوتا آپ کے اوپر ڈالا کہ جناب ہم تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں, ہم تو آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور وہ ہر دفعہ مولانا سے ملتے تھے, باہر آتے تھے, میڈیا سے بات کرتے تھے, کہتے ہیں جناب مولانا کی کیا بات ہے, مولانا سانو اتنی عزت دے رہا ہے جدین تو ہے کوئی نہیں. اور اینڈ میں پاکستان تحریک صاحب کے ہاتھ میں نہ کوئی ترمیم کے حوالے سے کچھ آیا, نہ ویسے کچھ آیا, کچھ بھی نہیں. مولانا صاحب نے اپنے سالوں کا بدلہ لے لیا. آئندہ یہ ڈیزل بول کے دیکھیں کس منہ سے بولیں گے. تو مولانا has played his cards well. اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے, یہ جب یہ سارا کچھ ووٹنگ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد مولانا کے ہاتھ میں اب کیا آنے والا ہے, اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دو چیزوں کے بعد, ایک تو پاکستان تحریک صاحب اور اختر مینگل صاحب, ان دونوں کے جو سینیٹرز یا لوگوں کے بارے میں کہا جی غداری ہو گئی ہے, بغاوت ہو گئی ہے, اور لوگ جو ہے وہ چھوڑ گئے. اب آپ نے ان کے اگینسٹ ایکشن بھی لینا ہے, ان کے اگینسٹ آپ نے ایکشن لینا ہے 63A کے ذریعے. آپ نے ان کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے ہر صورت, کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے نا, اختر مینگل صاحب بھی اور ادھر بیرسٹر گوہر بھی, کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں, تو اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر آپ کے اوپر یہی آئے گا کہ جناب ایکچولی آپ نے آنکھ مار کے ان لوگوں کو کہا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ووٹ دے دو. میں ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے دیکھ رہا تھا, ان کے کلینک کے ایڈریسز پاکستان تحریک صاحب کے اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کیے جاتے تھے, جائیں جی وہاں پہ جائیں, وہاں پہ جا کے احتجاج کریں. یہ سوشل میڈیا پہ ان کے نمبرز, ان کے ایڈریسز ڈالے گئے وہاں پہ, اور ان کے اوپر الزام لگائے گئے جی انہوں نے پیسے کھا لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کیا, اب جا کے ان کے اگینسٹ جو ہے نا پراپر ایک لیگل ایکشن لیجیے گا جو طریقہ کار ہے, اور اس کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک صاحب بیسکلی موو کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب انہوں نے ہماری مرضی کے بغیر جو ہے ووٹ دیا ہے. دوسری بات آخر میں آ جائیں ذرا یوٹیوبرز کے حوالے سے, کہ میں آج دیکھ رہا تھا ان کے جو PTI کے لونڈے لپاڑے ہیں چیخیں مار رہے ہیں, بہت غلط ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, طوفان آ گیا, آسمان گر گیا, سب کچھ ہوا. جی بالکل غلط ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. ووٹنگ اس طرح نہیں ہونی چاہیے, آزاد طریقے سے ووٹنگ ہونی چاہیے, نہ لوگوں کو اٹھایا جانا چاہیے, نہ ان کی فیملیز کو اٹھایا جانا چاہیے. پرنسپل سٹانس یہ لیں اس طرح, ٹھیک ہے. لیکن بے شرموں, جب اس سے پہلے صادق سنجرانی کے لیے وہ جو 14 ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے تھے, تم لوگوں نے یہ ساری باتیں کی تھی. اس وقت جب جنرل فیض کے ساتھ تم لوگوں کی سوئیاں پھنسی ہوئی تھیں, اس وقت یہ ساری باتیں کی تھی. آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے, اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس وقت یہ سب کچھ کہا تھا. دانت نکالتے تھے تم لوگ اس وقت, کیونکہ تم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چمڑے ہوئے تھے اس وقت, اور تم لوگ کہتے تھے دیکھا یہی تو کمال ہے, لوگوں نے اپنے ضمیر کے ساتھ ووٹ دیا ہے. آج تم لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اس دن بھی غلط ہوا تھا, آج بھی غلط ہوا ہے. یہ ہے پرنسپل سٹانس. پرنسپل سٹانس اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پسندیدہ اور ہیرو ورگا جڑا لیڈر ہے نا, جب اس کو نقصان ہو تو چیخا مارنا شروع کر دو, اس کو فائدہ ہو تو منہ دوسری طرف کر کے جو ہے نا کھسیانی بلی کی طرح ہنسنا شروع کر دیجیے. یہ تو پھر چلتا ہے, یہ تو پالیٹکس ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اور سیم از دا کیس with دوسری سائڈ بھی. آج بہت سے میں ان کے لونڈیل پاڑے, نون لیگ کی لونڈیل پاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی لگے ہوئے جی کمال ہو گیا, دیکھا کیسا پھر کمال ہوا ہے, نمبر گیم ادھر ادھر. وہ جب 14 گئے تھے اس سے تو بڑی چیخیں ماری تھیں آپ لوگوں نے کہ دیکھیں یہ کیا ہے, جمہوریت کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, یہ کیا طریقہ کار کیا ہے. آج منہ بند, آج کچھ نہیں بولیں گے, آج نہیں کہیں گے کہ جناب زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. یہ کیا طریقہ ہے وہ ووٹ کروانے کا. کسی کی بہن اٹھ رہی ہے, کسی کا بچہ اٹھ رہا ہے, کسی کوئی خود اٹھ رہا ہے, 2 لوگوں کا پتہ ہی نہیں لگ رہا وہ کدھر گئے, کدھر سے غائب ہو گئے, کسی کا کچھ نہیں پتہ لگ رہا.
یہ ووٹنگ ہے, اس طرح کی ووٹنگ کروانی تھی. سو اس بہت سے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں اس پورے سچویشن میں, بہت سے لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. یہ مولانا صاحب جو ہے وہ یہ جو فرما رہے تھے کہ جناب وہ سانپ کو جو ہے وہ ہم نے اس کے دانت نکال دی ہیں, تو یہ سب کچھ آگے آگے دیکھیے آپ کو بڑے دانت محسوس ہوں گے. ابھی آگے آگے دیکھیے تو صحیح, جس طریقے سے جس ڈگر پہ آپ لوگ چل رہے ہیں نا سب کے سب, آگے دیکھیے گا کہ دانتوں کا یہ زہر آپ کو کس طرح محسوس ہوگا جن لائنوں کے اوپر آپ لوگ چل رہے ہیں. دیکھتے جائیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.